نحمده ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله المولانا العظيم. آقائے کل جہاں، تاجدار محشر، دولائے عرش، زینت فرش، حبیب کبریا، شہنشاہ لامکان، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مہربان بارگاہ میں مل کے بڑی محبت اور بڑی عقیدت کے ساتھ درود پاک پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مل کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کرے ہم سب کے مولا کا نام ہمیشہ بلند رہے. آمین. خدا کرے ہمارے آقا، ہماری جان، ہمارا ایمان، آپ کا نام، آپ کی شان ہمیشہ بلند رہے. آمین. اور مل کے سارے حضرات یہ دعا کرو کہ اللہ کریم ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی نسلوں کو آقا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پکی سچی محبت اور پکی سچی غلامی نصیب فرمائے. عزیز دوستو، بڑا ہی خوبصورت ماحول اور بڑے ہی خوبصورت لوگ اللہ کے حضور. یقیناً یہی دعا من سے اٹھ رہی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ سب کا آنا، مشائخ اعظام کا آنا، علماء حق کا آنا، میرا سونا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیز دوستو، حضرت ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب زاویہ والے، ہم ان کی ایک قول سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر محفل میں یہ نکتہ لازمی عرض کر دوں. حضرت ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اچھی محفلوں میں جاؤ تو دو نیتیں لے کے جاؤ. اچھی محفلوں میں جاؤ، بولو مقصود صاحب آپ اوپر آ جائیں. حضرت ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اچھی محفلوں میں جاؤ تو دو نیتیں لے کر جاؤ کہ وہاں سے ایک اچھی بات
سیکھ کے آنی ہے اور ایک بری عادت چھوڑ کے آنی ہے۔ حضرت ڈاکٹر اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ چند صحبتیں اس نیت سے اگر آپ اٹینڈ کر لیتے ہیں تو آپ ایک کامل ترین انسان بن جاتے ہیں۔ چونکہ آج ہم محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، تو ہمارے عشق کو غیرت دینے کے لیے حضرت شاہ نقشبند حضرت مجدد الافسانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک قول میں عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف چلا جاؤں گا۔ حضرت شاہ نقشبند کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا اور اس نے حاضر ہو کے عرض کی، حضرت کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی ایسی نصیحت فرما دیں کہ جو میں پلے باندھ لوں، میری دنیا بھی سنور جائے، میری آخرت بھی سنور جائے۔ تو یاد رکھیں، یہ جو فقیر کی صحبت ہوتی ہے، فقیر کی صحبت ایویں نہیں کہہ گیا کوئی کہ ایک لمحہ اگر کسی اللہ کے بندے کے پاس تم بیٹھتے ہو، یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ کسی رب کے بندے کے پاس تم بیٹھ جاؤ، 100 سال کی قبول عبادت سے بہتر ہو جاتا ہے۔ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں مولا تو کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، میرے آقا کریم کی جلوہ گری کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے۔ میں حضرت خواجہ فرید کا ایک قول اکثر عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں خلقت کو جی دی گولے وہ ہر دم فرید دے کولے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں فقیر، یہ اپنی آستینوں میں جلوہ حق کا جلوہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند سے کسی نے پوچھا کوئی نصیحت فرما دیں۔ میں اکثر محافل میں یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا عشق اس انتہا تک غیرت پکڑ جائے کہ پھر لاکھ بھی طوفان آئیں، لیکن ہمارا عشق جو ہمارے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس میں دراڑ یا فرق نہ آ سکے۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضرت بتائیں کوئی نصیحت فرما دیں، یہ بات آپ نے پلے باندھ کے اٹھنی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا کبھی خدا نہ بننا، کبھی خدا نہ بننا اور کبھی مصطفیٰ نہ بننا۔ آپ کے خادم جو بیٹھے تھے ہاتھ باندھ لیے سب نے کہ حضرت کبھی کوئی خدا بھی بنتا ہے، کبھی کوئی مصطفیٰ بھی بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج تو یہ دور ہے ہر کوئی خدا بھی بننا چاہتا ہے اور مصطفیٰ بھی بننا چاہتا ہے۔ احباب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ حضرت ہم قاصر ہیں اس نقطے سے، ہماری اصلاح فرما دیں۔ آپ نے فرمایا ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے، میں جو چاہوں، سارے چاہتے ہیں کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ تو خدا کے لائق ہے نا۔ آپ نے فرمایا ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہ تو خدا کے لائق ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جو کہوں وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت شاہ نقشبند نے فرمایا کہ تم اور میں جو کہیں غلطی کی گنجائش ہے، مصطفیٰ کریم جو کہیں وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کریم جو کہیں وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو میں ساتھیوں کو ہمیشہ ہی عرض کرتا ہوں سجدے میں گر کے شکر ادا کیا کریں، اللہ نے ہمیں آمنہ کے لال کے لڑ لگایا ہے صلی اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی اس آیت کی اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ لے کے جائے جو حضور کی سنہری جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. بڑے ہی اہم سے پیغام ہے اس میں. میں تھوڑی کوشش کروں گا کہ ہم باتوں کو آسان کر سکیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں روشنی پیدا فرما دے. روشنی پیدا فرما دے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو میں لارا لپا پروگرام نہ ہو. کچھ ایسی باتیں ہوں جن سے ہمارے زنگ آلودہ دلوں میں اللہ اپنے نام کی برکت کا صدقہ روشنی عطا فرما دے. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، یہ آیت کب اتری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. مشہور زمانہ حدیث ہے. اور صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے. بس اس گفتگو کے دوران کچھ صحابہ کی آواز آقا کی آواز سے اونچی گئی. علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ آپ کتاب الشفا میں فرماتے ہیں کہ آواز اونچی گئی، رب کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت اتری پوری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو. بولو، توجہ ہے. ایمان والو، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو. خدا کی قسم آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھ کے تو دیکھیں یار. بندے کی جسم جان روح کو رگ پڑ جاتا ہے. اللہ پاک کی عزت کی قسم 1,24,000 انبیاء پیغمبر رسول آئے، کسی نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو ایسی عاشق امت نہیں ملی. ایسی عاشق امت نہیں ملی. اور لطف کی بات ہے، ایسا لجپال نبی بھی کسی امت کو نہیں ملا. ایسا لجپال نبی بھی کسی امت کو عطا نہ ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے کے کچھ اصول ہیں جو ہمیں کس نے سکھائے ہیں؟ خود خدا نے سکھائے ہیں. چھوٹی چھوٹی ادائیں، بس آپ نے سمجھتے جانا ہے، ناچیز کوشش کرتا جائے گا. آواز اونچی ہوئی، اللہ کا پیغام آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. اپنی آوازوں کو بولو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کیفیت آ گئی کہ ہم آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے. بات حضور کی بارگاہ میں بیٹھے بھی ہوتے تو آہستہ کانوں میں سرگوشی کر کے بات کرتے تھے. اب وہ آیت تو اتری اس لیے کہ آواز اونچی ہوئی، اور جو آیت میں نے تلاوت کر کے اتاری وہ اس لیے اتری جو صحابہ نے ادب حضور کا کر کے دکھا دیا، اللہ نے وہ انعام کے لیے اتاری. اب اس میں اللہ کیا کہتا ہے یہ بھی سنیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ. اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو میری نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا، جو لوگ اپنی آوازوں کو میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ کی آوازوں سے نیچے رکھتے ہیں. اس میں کہا جو اونچی اٹھاتے ہیں وہ نہ اٹھائیں، آوازوں کو پست رکھیں. اور جب پست رکھنا شروع کر دیا، کون کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق تھے، شہن شاہ عمر بن خطاب تھے، حضرت شہن شاہ حیدر تھے، حضرت عثمان غنی تھے. یہی وہ لوگ تھے جو گفتگو کرتے تو سرگوشیاں کرنے لگ گئے. اللہ نے یہ آیت اتاری کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے نیچا رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے، ہم نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے کہ وہ تقوی کا منبع وہی دل ہے. تقوی کے اعلیٰ ترین درجے پہ کوئی فائز ہے تو وہ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کا ادب کرتا ہے. اب ذرا توجہ کرنا ہے، علماء بیٹھے ہیں،
اللہ پاک نے اپنے عاشقوں کا جو لسٹ کو جاری کیا ہے، ذرا توجہ کرنا، اللہ رب العزت نے اپنے عاشقوں کی جو لسٹ کو جاری کیا ہے کہ میرے سب سے نیڑے کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ خطبۃ الوداع میں کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، آپ نے فرمایا کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں، اور کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے برابر ہیں، اگر کوئی بہت بلند ہے تو وہ ہے جو صرف تقوی والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر کے فرما دیا اگر میرے کوئی نزدیک آنا چاہتا ہے تو وہ عشق مصطفیٰ اپنے دل میں پیدا کرے، وہی تقوی والا دل ہوگا، وہی تقوی والا دل ہوگا۔ جو اپنے دلوں کو میرے مصطفیٰ کے تابع کر لیں گے وہی مقام حق پہ فائز ہو جائے۔ میں کہتا ہوں بیٹھے مدینے میں ہیں، فیصلے عرش پہ ہو رہے ہیں۔ ارے اب میری نگاہوں میں ارے جچتا نہیں کوئی مل کے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی مل کے، جیسے میری سرکار ہے، ارے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے ہیں ایسا نہیں۔ جس کو لگتا ہے کہ ہمارے آقا جیسا مل کے، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، توجہ۔ حضرت اب میں فکرے کو پھر دوبارہ شروع کروں گا لیکن حدیث شامل کر کے۔ حضور جیسا ہے کوئی؟ بولو نہیں۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے اندر اگر اس انتہا تک رکھو گے جیسے میرے ابو بکر صدیق نے رکھ کے دکھایا، تب بات بننی ہے۔ حضرت ابو بکر کے باپ نے لوگوں کو جھاڑا کہ کس طرف چل پڑے ہو، قحافہ کس طرف چل پڑے ہو، کدھر کو جا رہے ہو؟ جو دین قبول کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا نام لے کے کہا۔ بندیاں نے کیا سانو چھڑ پہلے پتر نو تا پوچھ ابو بکر نو، وہ بھی قبول کر لے بیٹھا اسلام۔ اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، اس نے کیا کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا ابو بکر دین قبول کر لے۔ انہوں نے کیا انہوں پوچھتا سی جا کے، گھر آیا جلال کے ساتھ دوڑتا ہوا، ابو قحافہ اپنے گھر پہنچا اور حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا سچ بتانا تو نے کلمہ پڑھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے سینہ تان کے کہا پڑھا ہے۔ روایت اور حدیث پاک کے لفظ ہیں ابو قحافہ سبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ابو قحافہ ابو بکر صدیق کے جو باپ تھے انہوں نے گالی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب دیکھو اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تھپڑ اپنے باپ کے منہ پہ مارا۔ یہ میں روایت اور صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، ملا علی قاری آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ کو اس کو اور تفسیر مظہری میں بیان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا اپنے باپ کو اور وہ نیچے گر گئے، خون جاری ہو گیا منہ سے، اور حضرت ابو بکر نے باپ کو اٹھایا نہیں، باپ کو بولو باپ کو
اٹھایا نہیں، چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرا حضور کو بتایا کہ یہ کر کے آ گیا ہوں۔ اب جانتے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جانتے ہو آقا نے پھر کیا حکم دیا؟ علامہ صاحب توجہ چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پھر جو تیرے دل نے کیا وہ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آقا نہیں، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا، تھپڑ کیا چیز تھی؟ ارے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے کار ہے ایسا، اور اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں، مل کے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، جیسے میرے ہیں ایسا۔ اور حدیث پاک کے لفظ ہیں اللہ نے ان دلوں کو قرآن پاک کی آیت کے چن لیا، کس لیے؟ تقویٰ کے لیے۔ اور کس لیے؟ لہم مغفرتم اجر عظیم، وہ بخشے بخشائے نے اور اجر عظیم انہوں نے عطا کر دیتا گیا۔ ارے بابا کہاں بھولے پھرتے ہیں، کدھر کو ہم جا رہے ہیں؟ ایمان کامل ہی حضور کے عشق سے ہوتا ہے، آقا کی محبت سے ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مشکل آئے سرکار کو یاد کر کے دیکھنا، مشکل بھی حل ہوگی، اللہ اجر بھی عطا فرما دے گا۔ میں کل ادھر ایک پروگرام میں حاضر تھا، آپ بیتی میں نے سنائی، علامہ صاحب آپ بیتی۔ میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں مدینہ شریف میں، اللہ ہم سب کو بار بار لے کے جائے۔ دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو شہر مدینہ ہے۔ مدینہ شریف جب بھی حاضر ہوا، میرا ہمیشہ معمول رہا ہے عصر پڑھتے ہی جنت البقیع میں سب حضرات حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں سے میں کھجور مارکیٹ چلا جاتا ہوں، ساتھ ہی ہے، وہاں جا کے اچھی نسل کی اچھی اچھی کھجوریں کھاتے ہیں۔ وہ جو کھجوریں کھائیں، میں نے ایک دفعہ بندے سے پوچھا یار تم روکتے کیوں نہیں ہو؟ ہم جو کھجوریں کھاتے ہیں تو کسی کے ہاتھ کو روکا کیوں نہیں؟ سینکڑوں بندے تمہاری دکانیں فارغ کر دیتے ہیں کھا کھا کے۔ انہیں کہا جی نہیں، دکانہ خالی نہیں ہوندیاں، اے مدینہ تھے کجا کسی دا خالی نہیں ہوندا، یہاں پہ کسی کا کجا خالی نہیں ہوتا۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں خالی ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، کجا نہیں خالی ہوتا۔ ذرا توجہ کرنا، حافظ عمر دراز صاحب توجہ، یہاں پہ کجا نہیں خالی ہوتا۔ میں کہ پھر بھی روک دے کیوں نہیں ہو کسی نے؟ بلوچی سریکی ہمارے بھائی جو ہیں بہت سارے دکانداروں میں سندھی، وہ سارے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی مالکوں کا حکم ہے، پوری کھجور مارکیٹ کے مالکوں کا حکم اپنے دکاندار ملازموں کو ہے، یہ مہمان حضور کے مہمان ہیں، یہ ساری دکان بھی کھا جائیں، کسی کے ہاتھ کو روکنا نہیں ہے۔ کہ بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے۔ ہم وہی بھولے ہوئے مدینے کے مکے پہنچے، باب فہد ہوٹل کے سامنے ہے دار التوحید ہوٹل، اس کے بیسمنٹ میں وہ سامنے جو دکانیں ہیں گراؤنڈ پہ، میں اس کے اندر گیا، وہی مدینے کے بھولے ہم آئے تھے۔ تو ہم نے وہ کھجوریں جو دیکھی تو ایک کھجور میں نے اٹھائی، ایک کھجور اٹھائی، خدا گواہ ہے مجھے آج بھی وہ بنگالی بابو کے لفظ یاد ہیں۔ اس نے کہا ابے بھائی چھوڑ دو کھجور، یہ مدینہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، اگر بات یہاں تک ہوتی کہ چھوڑ دو کھجور تو کوئی بات نہیں تھی۔ یہ جھڑکاں اگر مکے مدینے میں جا کے پڑتی ہیں تو اس سے بڑی بات کون سی ہے؟ لیکن یہاں بات کا اگلا مصرع میرے آقا کے عشق کو چیلنج کر رہا تھا۔ اس نے کہا چھوڑ دو،
یہ مدینہ نہیں ہے. میں نے کھجور چھوڑ دی. جب چھوڑ دی تو کہتا چلو اب یہ اٹھا لو جو اٹھائی تھی. میں نے کہا نہیں, اب یہ مدینے والا ہی کھلائے گا. اللہ کو حاضر جان کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس دکان سے باہر نکلا اور 30 یا 45 سیکنڈ نہیں گزرے, ہمارے پاکستان کی ایک چھوٹی سی بچی کھجوریں بانٹ رہی تھی. انکل سب کو, ایک ٹوکری تھی ہاتھ میں, سب کو دے رہی, انکل دو 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 لے لیں. اور جب وہ میرے پاس بچی پہنچی تو کہنے لگی انکل یہ آپ ساری ہی لے لیں. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں مدینے کی طرف منہ کر کے تاڑ مار کے کیا حضور ایڈی جلدی کرم فرما دیں دے. ہائے ہائے, جیسے میری سرکار ہے ارے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے ہیں ایسا. اس واسطے اپنے ایمان کو تازگی دو. کس سے؟ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تمہارا چہرہ روشن ہو جائے, اگر چاہتے ہو تمہارے بچے سونے ہو جائیں, اگر چاہتے ہو زمانہ تمہارے تابعدار ہو جائے, علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ چاہتے ہو تو اپنی زبان پہ نبی پاک کی باتیں کیا کرو. بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا تھا اور آپ نے فرمایا من تبسم عند ذکری, حضور نے فرمایا جس کے سامنے میری بات کی جائے اور اس کے چہرے پہ تبسم آ جائے اللہ اس پہ ویسے ہی راضی ہو جاتا ہے. اللہ اس پہ ویسے ہی راضی ہو جاتا ہے. خدا کی قسم ہمیں یہ سبق پڑھائے جا رہے ہیں. حضور نبی پاک کا عشق ختم کیا جا رہا ہے, حضور سے محبت, آقا سے لگن, ہمارے حضور سے عشق اور وفاداری کے اس ڈوریوں کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو درخواست کروں گا اپنے بچوں اور اپنے گھر بار میں حضور کی باتوں کو چھیڑا کرو, سرکار کے قصوں کو چھیڑا کرو. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ہمارے جسم, جان, روح, خون کے قطرے قطرے سے لبیک یا رسول اللہ کی آواز آتی رہے. حضور سے جدائی نہ ہو, حضور سے جدائی نہ ہو, کسی بھی صورت میرے آقا سے بے وفائی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ایک صحابی تھے حضرت زید بن دسنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی حضور مسلمان نہ ہوئے تھے. ابو سفیان, انہوں نے زید بن دسنیہ کو پکڑ لیا. مشہور زمانہ حدیث عرض کر رہا ہوں جی. حضرت زید بن دسنیہ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے بندے کو حکم دیا کہ بری طرح اس کو زخمی کر کے اس کے سر کو اتار کے پھینک دو. اب پکڑا, زود و کوب کیا جا رہا ہے, تلوار اٹھائی گئی. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا, خود ہی روایت, ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے زید بن دسنیہ کو کہا تو چاہتا ہے کہ اس وقت تو اپنے بچوں کے پاس واپس چلا جائے اور تیری جگہ تیرا آقا, آپ کا نام لے کے کہا کہ وہ ہوں. وہ کہتے کہ لاغر ہوئے پڑے تھے مار کھا کھا کے. جو ہی حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا, اس میں تن آئی اور وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا رے بدبخت, تو یہ کہتا ہے کہ یہاں حضور ہوں, میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کے جسم کو کانٹا بھی چھپ جائے, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, لیکن میرے آقا کے جسم کو کانٹا بھی نہ چبھے, میں تو یہ چاہتا ہوں. تو پتا چلا کہ حضور کا عشق اور حضور سے وفا کرو گے تو نام زندہ رہے گا. میں اکثر فکرہ بولتا ہوں کہ پوترے نو پوچھ لو پردادے دی قبر دا نہیں پتا. اتنے زمانہ گزر گیا ہے فرید فرید ہوئی جا رہی. ایک زمانہ گزر گیا ہے داتا علی حجویری گنج بخش فیض عالم کا لام میں ایک لوگ جی رہے ہیں. ایک زمانہ گزر گیا خواجہ اجمیر شاہ نقشبند, ایک زمانہ گزر گیا ہے. لوگ ان بندوں سے وفا کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں. میں پاک پتن شریف بیٹھا, حضور بابا جی آستان کے اندر ایک ڈی آئی جی آیا, چارج لیا اس نے, آ کے وہ جھک کے
2 منٹ جیسے بندہ رکوع میں جاتا ہے اور 7 ہاتھ باندھ لے سامنے کھڑے ہوئے کے، جھک کے 2 منٹ کھڑا رہا، میں نے اب اس کو دیکھ کے کہوں واہ مالک تیری شان، یہ وہ بندہ ہے جو کمان کر رہا ہے 4 شہروں کی، جھک کے بھی اس کے آگے کھڑا ہے جو بظاہر دکھ نہیں رہا۔ پتا چلا صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب فرماتے ہیں، ارے بابا جو اللہ کے آگے جھکتا ہے زمانہ اس کے آگے جھکتا ہے، زمانہ اس کے آگے جھکتا ہے، جو اللہ کے آگے جھکتا ہے زمانہ اس کے آگے جھکتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں وفاداری کا مظاہرہ کرو۔ حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر اللہ ہے۔ جب وہ اندر ہے تو پھر تم اس سے بات کیوں نہیں کر پاتے؟ تم اس سے بات کیوں نہیں کر پاتے؟ جانتے ہو، خود ہی جواب دیتے ہیں کہ تم اس سے بات کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ تم اس اہل نہیں ہو۔ تو جو اس سے بات کر پاتے ہیں ان کے قریب چلے جاؤ، تمہاری بھی یاری اس سے لگوا دیں گے، تمہاری یاری بھی اس کے ساتھ لگا دیں گے۔ اس لیے عزیز دوستو وفاداری کا مظاہرہ کرو، آقا سے عشق کرو، حضور سے پیار کرو، لیکن پریکٹیکل کرو، پریکٹیکل۔ میں حدیث پاک عرض کر رہا تھا پیچھے ایک محفل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علامہ صاحب، بڑی اہم بات، آپ کے ایک چھوٹے سے صحابی تھے حضور کے، حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ عمر کتنی ہے؟ حضور نے اگر کوئی کام کہنا طلحہ، حضرت طلحہ نے جمپ مارنا، ہاتھ باندھنے، حضور حکم فرمایا یار یہ کام کر کے آؤ، حضرت طلحہ نے دوڑ کے جانا، کام کر کے آ جانا۔ اب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں مسجد میں موجود نہ تھے، حضرت طلحہ بن برا آپ بھی نہ تھے، صحابہ ہی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ صحابہ ہن ایک دوجے نو کئی جاون یار حضرت طلحہ نو حضور کم کہندے نے، او پج کے کردا ہے۔ دوسرے صحابی نے کیا حضور کم بھی تو چھوٹے چھوٹے کہندے نے نا، حضور کام بھی تو چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ حضور تشریف لے آئے صلی اللہ۔ اور آپ تو جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ حضور سے بڑھ کے دلوں کی جانی جان کون ہے؟ جو نگاہ میرے اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کی تھی وہ پوری کائنات میں کسی کو نہ دی تھی۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا آپ دکھا۔ بلکہ علامہ اقبال نے اس کو اشعار میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تاڑ ماری، علامہ اقبال نے شعروں میں لکھا ہے کہ موسیٰ کیا کہتے تھے، مولا مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ، میں تو نہیں ہوں لیکن جو تو جلوہ فرما دے تو میں اس قابل ہو جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تاڑ ماری تو اللہ کو پیار آ گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایسا کر، ہم تجلی اس درخت پہ کریں گے، اگر اس تجلی کو تم سہ گئے تو تمہیں بھی بلا حجاب جلوہ دکھایا جائے گا۔ لمبی بات ہے، وہ نہ سہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ عرش پہ پہنچے، جب حضور عرش پہ گئے اور بلا حجاب جب مالک نے جلوہ دکھایا تو خود مالک کہہ رہا ہے کہ واہ رے کیسی آنکھ ہے، ہمارا جلوہ بھی تک رہی ہے اور جھپک بھی نہیں رہی ہے، ہائے 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 ہائے، ہمارا جلوہ بھی تک رہی ہے اور جھپک بھی نہیں رہی ہے۔ ارے مالک یہ تو تیرا کرم ہے، تو ہی جانتا ہے یہ راز کیا ہے، تو ہی جانتا ہے یہ مقام کیا ہے، تو ہی جانتا ہے کلمے میں بھی تو نے ساتھ رکھا، اذان میں بھی تو نے ساتھ رکھا، درود میں بھی تو نے ساتھ رکھا، قرآنی آیات میں بھی تو نے ساتھ رکھا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو ہی تو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ ارے مولا تو ہی تو کہتا ہے یہ گورکھ دھندا کیا ہے،
تو رب نے کہا پھر سمجھنا نا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، ارے پھر سمجھنا نا کہ کچھ جدا نہیں ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے، کوئی بھی چیز جدا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب جلوہ یار دیکھا تو اللہ نے اس کی شرح بیان کی ہے مفسرین نے کہ جب حضور نے اللہ کے جلوے کو بلا حجاب دیکھا تو اس طرح دیکھا کہ رب خود کہہ رہا ہے وارے کیسی آنکھ ہے، ہمارا جلوہ بھی تک رہی ہے اور جھپک بھی نہیں رہی ہے۔ تو جب حضور تشریف لائے، دلوں کی جانی جان حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور تشریف لائے، اب آپ نے آتے ہی پوچھا طلحہ بن برا کدھر ہے، طلحہ بن برا کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا حضور ابھی آئے نہیں، کچھ لمحوں بعد طلحہ بن برا تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ ہاتھ باندھے، لبیک یا رسول اللہ، ہاتھ باندھے، اور حضرت طلحہ کھڑے ہو گئے۔ حضور حکم، آپ نے فرمایا طلحہ بن برا ایسا کرو اپنے باپ کے سر کو کاٹ کے ہمارے پاس لے کے آؤ، اپنے باپ کے سر کو کاٹ کے ہماری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ حضرت طلحہ نے چوں چاں چی چوں نہ کیا، اٹھے، عمر بن خطاب کی تلوار کھینچی اور دوڑ پڑے۔ جب دوڑ پڑے سرکار نے صحابہ کو کہا اٹھو جلدی میرے طلحہ کو پکڑ کے لاؤ۔ صحابہ پیچھے بھاگے، طلحہ کو پکڑ کے لائے۔ حضور نے پاس کھڑا کر کے کہا کدھر جا رہے تھے؟ کہا حضور باپ کا سر کاٹنے جا رہا تھا۔ سرکار نے صحابہ کی طرف دیکھ کے کہا میرا طلحہ چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے کام بھی مصطفیٰ کے کہنے پہ کر دیتا ہے۔ یہ کس جھنجٹ میں تم ڈال رہے ہو کہ وہ یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے؟ ارے وہ سب کچھ جانتے ہیں جو صرف خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ ارے روک لیتے ہیں آپ کے نسبت، ایک تویز یہ اندے تو وڈا تویز کوئی نہیں جے، روک لیتے ہیں آپ کے نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، مل کے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، ارے آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کے، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب۔ علامہ کوکب نورانی اوکار بھی کہتے ہیں میں جالیوں کے سامنے کھڑا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا حضور آٹا مک گیا ہے۔ آٹا، علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے آنکھ کھولی، یہاں پہ تو درود و سلام چل رہے ہیں، یہ آٹا مانگنے والا کون ہے؟ میں نے دیکھا اور چپ کیا، وہ جو چلا تو ہم بھی اس کے پیچھے 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 باہر نکلا باب بکی سے، تو حضرت کوکب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے پکڑ کے کہا یہ آٹے کی کیا داستان ہے؟ انہیں کہا جی کچھ بھی نہیں، اتھے رہنے ہیں جدو کوئی شے مک جاندی حضور نو کہہ دے دے جتی پاون تو پہلے ہی عطا فرما دے دے۔ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی 500 ریال نکال کے نظر پیش کی کہ اگر وہ جوتا پہننے سے پہلے عطا فرما دیتے ہیں تو آج وہ ڈیوٹی ہمارے کھاتے میں آئی ہے۔ یہ کرم ہے حضور کا اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کے، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کے۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں مل کے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں،
ارے کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار کو چلیں، آؤ بازار چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ دنیا تو لنگی جانی ہے، کسے دی سوکھی کسے دی اوکھی۔ میرے بابا فرید 800 سال پہلے فرمایا سی، چڑھ فریدہ کوٹھے تے ویک گھر گھر لگی اگ، او تو سمجھے میں دکھی تھے دکھی سارا جگ۔ آپ نے فرمایا یہاں تو گزرنا ہی ہے، یہاں تو گزر ایسے ہی ہوگی، ارے دعا کرو کہ آگے والا مرحلہ آسان ہو جائے، آگے والا مرحلہ آسان ہو جائے۔ اور ہمارے بڑی بات کرنے لگا ہوں، یہ میڈیا پہ ایسی باتیں تو نہیں ہوتی، لیکن بیٹھے تو سارے ہی آپ عاشق ہیں۔ ہمارے دادا جان حضرت سیدی پیر خضر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد وقت تھے، آپ فرماتے تھے جو عاشق ہوتا ہے عزرائیل نہیں آتا، آتا عزرائیل ہی ہے لیکن مرشد کے روپ میں آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، آتا وہی ہے لیکن آتا مرشد کے روپ میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جان دینے کو پھر تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ دعا کریں وہ وقت سوکھا ہو جائے جو قبر میں آ کے پکڑ لے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، حضرت با یزید بستامی کا وصال ہوا، جب قبر میں گئے فرشتوں نے کہا اٹھ بھئی من رب کا بتا۔ آپ اٹھے، آپ نے خود اپنے احوال کو بیان کیا، خواب میں تاریخ بغداد میں ہے، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا من رب کا پوچھتے ہو؟ جی پوچھتے ہیں۔ فرمایا اگر میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے، وہ نہ مانے تو تم کیا کرو گے؟ میں کہہ بھی دوں اور وہ نہ مانے تو پھر کیا کرو گے؟ کیا جی اسی بھی نہیں مننا گے؟ تو آپ نے فرمایا جب الستو بربکم کا حکم آیا تھا، بڑی گہری بات ہے، الستو بربکم، تمام جہانوں کی روحیں جمع تھی اس میدان میں، رب نے یہی پوچھا سی الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ حضرت با یزید نے کہا جب الستو بربکم کا حکم آیا تھا تم تب تھے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے مسکرا کے کہا پھر تمہیں کیا پتا ہماری یاری کب سے لگی ہوئی ہے؟ ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، خدا سے پوچھو کہ با یزید تیرا بندہ ہے کہ نہیں ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ واپس پلٹ جاؤ۔ تاریخ بغداد میں ہے، یہ واحد فقیر ہے جندہ حساب اگے ٹریا ہی نہیں، اتھو ہی گل واپس چلی گئی۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی دفعہ ہی شاید یہ آپ سب نے بات سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کسی نے پوچھا جی ہم کسی کو پہلی دفعہ ہی ملتے ہیں ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے، ہمیں وہ اچھا لگنے لگتا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ کا یقین ہے کہ جو جواب سرکار مدینہ نے دیا ہوگا وہ حق ہے صلی اللہ، کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں خود کچھ نہیں بولتا، جو میرے مالک کا حکم ہوتا ہے وہی ادا کرتا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا جی بعض دفعہ کچھ لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو پہلی دفعہ ہی ہمیں ان سے پیار ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سرکار نے فرمایا جب تمام روحیں جمع تھیں اس میدان میں، الستو بربکم والے میدان میں، وہ جب جب نیڑے نیڑے آتی ہیں، جب وہ ادھر نیڑے نیڑے تھے، وہ جب بھی ایک دوسرے کے پاس آتی ہیں خود بخود محبت ہو جاتی ہے۔ یہ بات پڑھنے کے بعد میرے دل کو جو سکون ہوا کہ ہمیں جو گنبد خضرا کے مکی سے محبت ہے تو پتہ چلا ہم ادھر بھی ان کے نزدیک تھے، ادھر بھی آقا کے نزدیک تھے۔ ارے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، مل کے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز
ہمارے نہیں ہوتے، جھولی جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے۔ میں کوئی نعت خواہ نہیں آجی، میری والدہ میں کہندی کہ پتر تو جو تقریر کیتی کر میری خاطر وچ نعت پڑھیا کر، میں تیری نعت چنگی بڑی لگ دی ہے۔ تو یہ نعت خواہ تو بہت اچھے تھے، میں ان کی سریں سن رہا تھا تو میرے وہ جو من کی کوک ہے میری ماں کا حکم ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارا اور ہم جیسے۔ تفسیر نعیمی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نو عرض کرنے گئے یا بنی اسرائیل دے کوئی اور نبی، میں نو نام کنفرم نہیں ہے، کہ جو پاس داری حشر دے دن نبی پاک اپنے امتیاں دیاں کرنے گئے، بنی اسرائیل دے نبی کہندے نے کہ ہائے کاش اسی بھی امت مصطفیٰ دے وچ ہوتے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی 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 میں اگر ٹکڑے تمہارے، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، مل کے سرکار سرکار اگر آپ ہمارے۔ اللہ کا واسطہ تمہیں آقا سے عشق اس طرح کرو، حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری فرماتے ہیں اس طرح عشق حضور سے کرو کہ جب قبر میں جاؤ قبر میں فرشتے تم سے پوچھیں، جب حضور سامنے ہو، بتا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، یہ کون کھڑے ہیں؟ فرشتے تم سے پوچھیں، بتا یہ، فرشتے تم سے پوچھیں، سوال پہ غور کرنا، فرشتے تم سے پوچھیں بتا یہ کون ہے، جواب حضور دیں اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے جس نے سب کچھ میرے نام پہ قربان کر دیا، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ تو عاشقی کا مزہ تب ہے جب یار گواہی دے کہ یہ میرا ہے، جب یار گواہی دے کہ یہ میرا ہے۔ اپنی طبیعتوں کے اندر حضور سے وفا پیدا کرو، وفا پیدا کرو۔ آقا مل ڈال دیتے ہیں جو حضور سے وفا کرتا ہے، مل ڈال دیتے ہیں، اللہ کی قسم۔ وفا پیدا کرو، انشاءاللہ نہ ادھر کمی آئے گی نہ قبر میں کمی۔ دیکھیں میں آپ کو درخواست کروں، مولانا روم مثنوی شریف، ہماری گفتگو کی آخری بات ہے، مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، بڑا مزہ آیا جی تھوڑے سپیکر دا، ربیع الاول دی ایک تو شروع میں تے اینا لطف نہیں آیا۔ عمر دراز صاحب نے ہر چیز دی سلیکشن بہت اچھی کیتی ہے، مل کے سنگی دعا کرو، انہاں دی جملہ ٹیم دا ہر عمل ہر ادا اللہ قبول فرما دے۔ حضرت مولانا روم مثنوی شریف فرما دیں، مولانا روم آپ فرماتے ہیں، جی بسم اللہ آپ عشق فرما دیں۔ حضرت مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں او بڑی بڑی بارگاہوں میں جا کے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگا کرتے۔ حضرت یہ اصلاح ہے، یہ اصلاح ہے، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ بڑی بڑی بارگاہوں پہ جا کے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگتے۔ مولانا روم مثال دیتے ہیں، ایک بادشاہ نے اعلان کیا میرے دربار پہ جو کوئی جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کی۔ بندے بھاگے، سونے کا فلوس تھا اس کو لپٹ گئے، تلواریں سونے کی تھی لپٹ گئے، صوفے تھے پکڑ لیے، قالین تھے پکڑ لیے، سونا زیورات تھا ادھر کو بھاگ گئے۔ ایک بندہ دوڑ کے آیا، اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ نے پکڑا اور تخت پہ بٹھا کے اعلان کر دیا اب آنے والا بادشاہ یہ ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں ارے جھلو، اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ مانگو، اللہ سے خود اللہ کو مانگ لو،
اللہ سے خود اللہ کو مانگ لو۔ وہاں پہ مولانا روم مثال دیتے ہیں، مثال آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا، اہل مصر نے یہ فیصلہ کیا ان کی زندگی نے ہمیں بڑا ہی نفع دیا ہے، اب ان کی موت بھی ہمیں نفع دے، کچھ ایسا کریں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دریائے نیل مصر کے ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، تو نیل کے کنارے لکڑی کے تابوت میں آپ کو رکھ کے پانی کے اندر کھڑا کر دیا جائے۔ تختہ بنایا گیا، جناب یوسف کے جسم مبارک کو تختے کے اندر رکھ کر ایک نشانگاہ بنا کے وہاں پہ پانی کے حوالے کر دیا گیا، یہ تختہ ہل بھی نہ سکے، فکس کر دیا گیا۔ 3 سال آپ ادھر رہے، تفسیر میں ہے نبی کے جسم کی برکت تھی، جس سائیڈ پہ آپ رہے وہ سارا حصہ ہی شاداب ہو گیا، سارے مصر کا وہ حصہ شاداب ہو گیا، دوسرا خشک ہو گیا۔ 3 سال بعد یہاں سے نکالا، ادھر لے گئے، وہ شاداب ہو گیا، یہ خشک ہو گیا۔ فیصلہ ہوا کہ کوئی درمیانی جگہ بنائی جائے، جنگلہ بنایا گیا، نشانیاں لگائی گئی، فکسچر کیے گئے، ایک درمیانی جگہ پہ حضرت یوسف کو فکس کر دیا گیا۔ کئی 100 سال آپ نیل کے اندر رہے، چونکہ نبی کے جسم کی برکت ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کئی 100 سال آپ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت آ گیا۔ بات بتا اس لیے رہا ہوں کہ جب اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگا کرو، تی پتر پلاٹ گڈی روٹی چھوٹی موٹی یہ نہ مانگا کرو، کہا کرو مولا اپنے کرم کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے، جو میرے لیے ادھر بھی بہتر ہے، میری قبر میں بھی بہتر ہوگا، آخر حشر تک بہتر ہوگا، بس وہ عطا فرما دے۔ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہم سے کوئی ایسا جناب ناانصافی کر دے۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وہ کہتا ہے میں وعدے توڑا نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا، اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو پانی میں نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ چل مصر میں اور ہمارے یوسف کو بادب طریقے سے نکال کے زمین کے سپرد کر۔ حضرت موسیٰ آئے، لوگوں سے پوچھا کہ کوئی پتہ ہے؟ انہوں نے کہا سانو تا نہیں پتا، ایک مائیے بڑھڑی 310 سال عمر ہے اس کی، وہ 310 سال کی وہ ہے اور 200-300 سال کی پچھلی ہسٹری بھی اس کو علم ہوگا۔ حضرت موسیٰ اس خاتون کے پاس گئے، اسے ڈھونڈا، اسے بتایا میں بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ ہوں۔ مائی نے متھا چومیا، سینے لایا، پتر کیویں؟ کیا جی حضرت یوسف دا پتہ ہے کتنے نے؟ کیا جی پتہ ہے، دسو۔ انہیں کہا ایک شرط دساں گی، اے گل میں کرن واسطے گل ساری سنائی، ایک شرط پہ بتاؤں گی۔ آپ نے فرمایا پوچھ دس۔ اماں نے کیا؟ وعدہ کر۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پوچھنا چاہتے ہو، موسیٰ تو وعدہ کر، جو مقام جنت میں تیرا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ حضرت موسیٰ چپ ہو گئے اور بی بی دے منہ والے ویکھن لگ گئے تے کمن لگ گیا، بی بی جنت مانگ، مقام موسیٰ نہ مانگ۔ میں نبی یا پتہ نہیں کتنے ہو سکتا، تیرے نال وعدہ کر کے میں بھی پھنسے ہوا، جنت مانگ مقام موسیٰ نہ مانگ۔ اماں نے کہا جے تو نبی ہے تے آپ ہی لب لے، کہہ کے اماں ٹور پئی۔ جب اماں چل پڑی تو اللہ کا پیغام حضرت موسیٰ کو آیا، موسیٰ تو نے کہہ دینا ہے، تیرے لب ہلنے ہیں، ہم نے اسے عطا کر دینا ہے، تو تو کہہ چھوڑ، ہم عطا فرما دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بارگاہوں سے نہیں مانگا کرتے۔ جب بھی میرے گنج شکر بابا کے پاس جاؤ، داتا علی حجویری کے پاس جاؤ، شہنشاہ مدینہ کے پاس جاؤ، ان لوگوں پہ پاس جا کے اللہ کا عشق مانگا کرو، اللہ سے وفا مانگا کرو، اللہ کے نبی کا پیار مانگا کرو۔ زندگی میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اللہ سب کی لوڑ پوری کرتا ہے، اللہ سے بڑھ کے حاجت روا کوئی نہیں ہے، اللہ سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ میں یہی دعا کروں گا، اللہ آپ کا شوق بڑے شوق سے کیا، اللہ قبول فرما دے، اللہ آپ کو ہر عمل کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما دے۔ یہ شوق کے سودے ہیں، ان کا مل بھی بڑا وکھرا ملا کرتا ہے۔ بس میں تو یہی دعا کروں گا، اللہ آپ کی ہماری
نسلوں کے اندر حضور کا عشق اور حضور سے وفا پیدا فرما دے۔ میرے ساتھ آپ نے ذکر کرنا ہے، اور ذکر کس نیت سے کرنا ہے؟ ایک وجہ ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، جو اللہ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے لوگوں مجھے کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو، میں تو تیرے اندر جلوہ گر ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ رب کا بندے کے اندر ہونا دو ہی صورتوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ ایک بات جو صوفی برکت علی لدھیانوی فرما گئے، آپ نے فرمایا اللہ کو نہ ڈھونڈو، مرشد کو ڈھونڈو۔ تم اللہ کے پاس چاہ کے بھی نہیں جا سکتے، مرشد کے پاس جاؤ، وہ کامل ہوا خمی تمہیں بارگاہ میں لے کے چلا جائے گا۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ ذکر اللہ کا کرو، دل کے زنگ دور ہوتے ہیں اور کرم ہی کرم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ مل کے ذکر کرنا ہے، الا اللہ 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 لا الہ 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 الا اللہ پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ میں جب بھی یہ ذکر کرواتا ہوں ایک حدیث قدسی عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے جس کی زبان پہ آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوئے، رب کہتا ہے اس کے اعمال ناموں کو میں چھیڑنے بھی نہیں دیتا، ویسے ہی قبول فرما دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ یہ بھی ایک تحفہ آپ کو دیتا جاؤں، کون کون چاہتا ہے جب موت آئے تو زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے؟ چاہتے ہو؟ سارے ہی چاہتے ہو؟ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں اگر یہ چاہتے ہو کہ مرتے وقت زبان سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے، تو آپ نے فرمایا صرف ایک ہی دفعہ کھڑے ہو کے وضو کر کے اللہ کے حضور عرض کرو مولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ میں تجھے امانت دے رہا ہوں، جب میری جسم سے جان نکلنے لگے میری امانت مجھے واپس لوٹا دینا۔ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ میں لوگوں کو اکثر کہا کرتا ہوں اللہ تمہیں ہمیں بار بار مکے لے کے جائے، مدینے لے کے جائے۔ جب مکے پہنچا کرو تو ایک کام لازم کرنا، جو بھی جائے، پھر آپ کو اس ذکر کی صحیح سمجھ باطن کی عطا ہوگی۔ جب کعبہ کو چومنے لگو تو کعبے کو چومنا نہیں ہے، کعبے کو چاٹنا ہے۔ کعبے کو تو پھر تمہیں رمز کی سمجھ آ جائے گی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ مجھے پاک پتن شریف میں ہمارے امام صاحب پوچھتے جی یہ ذکر ہم نے کچھ 1 سال سے شروع کر دیا ہے اس طرز میں، پہلے اور طرز میں پڑھتے تھے، کوئی خاص وجہ؟ میں نے کہا کیا بتاؤں، جس جگہ کی جلوہ گری دکھائی گئی، جہاں ذکر اس طرز میں ہو رہا تھا، اس کے ہم نے بعد یہ ایسے ہی شروع کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم بارگاہ میں اس طرز سے پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم 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 علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علیہ وسلم سیدنا کریم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لا